بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، شاید ہی کوئی شخص ہو جو سلطان صلاح الدین ایوبی کو نہ جانتا ہو، لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا شام سے کیا تعلق تھا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے متعلق کیا پیشگوئیاں کی تھیں اور آل سعود کا اس میں کیا کردار ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ فاتح بیت المقدس اور صلیبی جنگوں میں عیسائیوں کی کمر توڑنے والے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1138 میں تکریت میں ہوئی، جو اب عراق میں ہے۔ نام یوسف اور لقب صلاح الدین تھا۔ سلطان کی زندگی عیسائیوں کے ساتھ جنگ میں گزری۔ سلطان کی زندگی کا مقصد اول تھا کہ تیسرے حرم شریف یعنی بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کرایا جائے، وہی بیت المقدس جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور جہاں سے آپ عرش تک تشریف لے گئے، جس کے لیے سلطان یورپ کے تمام بڑے بڑے فوجی جرنیلوں اور لاکھوں پر مشتمل کافروں کی فوجوں سے ٹکرا گیا اور بالآخر سلطان کو فتح نصیب ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات 1193 عیسوی میں ہوئی۔ وفات کے وقت سلطان کے پاس کفن دفن کے بھی پیسے نہیں تھے۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی فوج کے سپہ سالار بنے۔ ایک پریشان شخص نور الدین زنگی کے مزار پر رو رو کر فریاد کر رہا تھا کہ نور الدین زنگی، تو عدل و انصاف کی روشنی میں انصاف کیا کرتا تھا، مگر کیا سارا عدل و انصاف بھی تو اپنے ساتھ قبر میں لے گیا ہے؟ اب میرے ساتھ انصاف کون کرے گا؟ وہ اپنی دکھ بھری کہانی کہنے میں مصروف تھا کہ ایک شخص نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں کروں گا انصاف۔ اس شخص نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے سلطان صلاح الدین ایوبی تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کی بڑی عزت کرتا تھا، وہ اس سے بڑی عقیدت بھی رکھتا تھا۔ ایک بار ایک بچی آئی اور اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ یہ قلعہ مجھے چاہیے۔ سلطان نے وہ قلعہ اپنی جان پر کھیل کر فتح کیا تھا۔ سلطان نے وہ قلعہ اس بچی کو دے دیا۔ لوگوں نے اس پر احتجاج کیا تو سلطان نے کہا کہ وہ میرے محسن اور میرے استاد نور الدین زنگی کی بیٹی ہے۔ اللہ کی قسم اگر وہ مجھ سے میری جان بھی مانگ لیتی تو میں انکار نہ کرتا۔ آج وہی سرزمین شام جہاں پر مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مردوں اور عورتوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ ٹرمپ، ولادیمیر پوتن، حسن روحانی اور بشار الاسد مل کر معصوم بچوں کی دردناک موت پر کہکے لگا رہے ہیں۔ وہی سرزمین آج پھر سے ادھر ادھر نظر دوڑا کر کسی صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہی ہے۔ آج تمام باطل طاقتیں اکٹھا ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی سرزمین پر ظلم کی تاریخ رقم کر رہی ہیں۔ معصوم بچے جو اپنے ماں باپ تک کو نہیں جانتے مگر کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کے منتظر ہیں، تمام امیدوں کے باوجود بھی کسی سلطان کی آمد دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ وہ خلیفہ معتصم باللہ جو اپنی سلطنت سے سینکڑوں میل دور ایک مسلمان عورت کی مدد کے لیے دشمن کو سبق سکھانے کے لیے پہنچ جاتا ہے، مگر آج مسلمانوں کے تمام جنگی ہتھیار ہونے کے باوجود بھی کسی مسلم عورت کی لٹتی عصمت پر دشمن کی بستیوں میں اڑان بھرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج مسلمانوں کی تعداد اکثریت میں ہے، مال و دولت کی کمی نہیں۔ 57 اسلامی ممالک کے 57 وزرائے اعظم و صدور، 57 آرمی چیف و وزرائے خارجہ ہیں، مگر تمام طاقتیں مسلمانوں پر ہو رہے مظالم پر خاموش ہیں، جو کہ امت مسلمہ کے لیے انتہائی افسوسناک ہے۔ وہ اسلام جو مشرق میں ہو رہے مسلمان کی ہلکی سی تکلیف کو بھی مغرب کے مسلمان کو محسوس کرنے پر زور دیتا ہے، اسی اسلام کے ماننے والے افراد مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے سامنے کیوں نہیں آتے؟ ملک شام یہ وہی سلطان صلاح الدین ایوبی کی سرزمین ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محشر کی سرزمین ہے۔ کل قیامت کے دن اسی محشر میں جب ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا جائے گا تو کیا مظلوم شامی مسلمانوں پر خاموش رہنے والے اسلامی ممالک کے حکمران اللہ کے سامنے جواب دہی سے بچ نکلیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتلاتے ہوئے فرمایا تھا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے جو دھڑا دھڑ بنتی چلی جا رہی ہے۔ عرب کی عمارتیں سارے جہان سے اونچی ہو چکی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے۔ عرب کا سب سے زیادہ تیل خریداری کرنے والے امریکہ نے صدام کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سیراب ملک عراق کے کنووں پر قبضہ جما لیا ہے اور لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے، تو پھر تیل کی گرتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو بھی نچلی سطح پر پہنچا دیا، جس سے عرب ممالک کا سنہرا دور ختمے کے قریب ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اس زوال کے بعد
کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ سعودیہ عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے، اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے، پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلہائیں گی۔ یوں یہ پیشگوئی بھی اپنی تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے، اور جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ اگر احادیث پر غور کریں تو مشرق وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کی، لیکن وجہ جو بھی ہو یا نہ ہو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا حدیث کے مطابق۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں کوئی خیر و بھلائی نہ رہے گی۔ احادیث مبارکہ کی روح سے شام و اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتے رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں، ویسے تو 90% برباد ہو ہی چکا ہے۔ اب جبکہ 5 سالہ خون ریزی سے 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید اور لاتعداد دوسرے ملک کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اور اتنی ہی تعداد میں زخمی یا معذور ہو چکے، لہذا شام مکمل تباہی کے بعد اب نزاع کی حالت میں ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمہ کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیشگوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس، ایران و امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بنائے، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہو کر رہے گا حضرت مہدی رحمہ اللہ کے ظہور سے پہلے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ آخری زمانہ میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام سے سنا ہے کہ سعودی، مصر، ترکی بھی باقی نہ رہے گا، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت آپسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی۔ عرب میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی، خیبر کے قریب تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے، اس وقت حضرت امام مہدی رحمہ اللہ مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف درجہ تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ مہدی رحمہ اللہ کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ اس لیے جب مشرق وسطیٰ کے حالات کو، خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فرانس میں حملوں کے بعد فرانس اور یورپ بھی عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آ رہا ہے مشرق وسطیٰ ہی ہوگا۔ یہاں بھی ہند و پاک کی رنجشیں اور کشمکش کے بڑھتے حالات سے بھی لگتا ہے کہ غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں ابو ہریرہ آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ آنے والے ادوار بڑے پرفتن نظر آتے ہیں، اور ان کے متعلق بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے اس تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا اپنی نسلوں کی ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیے۔ موبائل کے بیجا استعمال سے، رات دیر تک جاگنے، فیشن اور یہودی انداز اپنانے سے، نمازوں کو ترک کرنے سے روکیے، ورنہ آزمائش کا مقابلہ دشوار ہوگا۔
آخر میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کر دیا کریں. آپ کا صرف ایک لمحہ لگے گا لیکن ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے. جزاک اللہ.